بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے اسکرین پر حدیث پاک ہے، عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ بار بار یہ حدیث آپ کے کانوں میں پڑی، مجھے امید ہے کہ کثرت تلاوت کی برکت سے حدیث مکمل یاد ہو گئی ہوگی۔ دور حدیث کا سال چونکہ آخری سال ہوتا ہے آپ کا، اور درایت و روایت کے مختلف پہلو اجاگر کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ایک ایک لفظ کو پکڑ کر کے حتی المقدور وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے تشریح کرنی پڑتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس طوالت میں انشاءاللہ اختصار آ جائے گا جب آپ کا کتاب سے اور دورے کے سال کی مقصدیت سے آپ کو مناسبت ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس ٹکڑے سے ایک مسئلہ وابستہ ہے فاقد الطہورین کا۔ فاقد الطہورین کون آدمی ہے، کس کو کہیں گے؟ فاقد کے معنی نہ پانے والا، الطہورین پانی اور مٹی، طہور کہتے ہیں پاک کرنے والی شے، اور انسان کو پاک کرنے والی، نجاست سے نکالنے والی دو ہی چیز ہے، پانی یا پھر مٹی یعنی تیمم۔ ایک آدمی ایسا ہے جو مٹی سے بھی دور ہے، پانی سے بھی دور ہے، اور نماز کا وقت نکلنے کو ہے قریب ہے۔ مثلا ایک مثال سمجھ لیجئے کہ درخت پر ہے، اور درخت پر وہ تیمم نہیں کر سکتا، وہاں نہ مٹی ہے اور نہ وہاں پر پانی ہے۔ اب ایسا آدمی کیا کرے؟ اس سلسلے میں ائمہ مجتہدین کے مختلف اقوال ہیں۔ 5 اقوال آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ نمبر 1، احناف کی رائے۔ احناف کا قول یہ ہے کہ لا یصلی و یقضی، جب پانی بھی نہیں مٹی بھی نہیں تو اس وقت وہ نماز مؤخر کر دے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ نمبر 2، موالک کی رائے۔ موالک فرماتے ہیں تسقط عنہ الصلاۃ، جو نماز اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی وہ نماز اس سے ساقط ہوگی، اس لیے 2 لا استعمال کیجیے، لا یصلی ولا یقضی۔ جب ساقط ہو گئی تو قضا بھی نہیں، اور اس وقت بھی اس پر نماز ضروری نہیں، لا یصلی ولا یقضی۔ گویا پہلے قول میں ایک جگہ ابتدا میں لا تھا، اس میں 2 جگہ لا ہے۔ اب تیسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، احناف کا، یہ شوافع کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس میں چند اقوال ہیں، اس کو جاننے سے پہلے آپ چوتھا قول سمجھیے امام احمد ابن حنبل کا۔ امام احمد ابن حنبل نے فرمایا یصلی ولا یقضی، پڑھے بعد میں قضا نہ کرے، تو اس وقت کیسے پڑھے؟ پھر بغیر وضو کے پڑھے، یصلی بدون طہور، پڑھ لے جس پوزیشن میں ہے، ولا یقضی، قضا نہ کرے۔ ابھی 5واں بعد میں بتائیں گے۔ یہ 4 کو یاد کرنے کے لیے ایسے سمجھ لیجئے۔ ہاں، ابھی بیچ کا نمبر 3 رہ گیا، شوافع کا۔ اس میں کیا قول ہے؟ اس میں متعدد اقوال ہیں۔
بلکہ 4 قول بتلایا جاتا ہے۔ ایک قول تو امام ابو حنیفہ کے مطابق ہے، ایک امام احمد ابن حنبل کے مطابق، اسی لیے میں نے احمد ابن حنبل کا قول پہلے سنا دیا تھا۔ اور تیسرا قول یہ ہے یصلی استحبابا ویقضی وجوبا، یعنی بر وقت پڑھ لینا مستحب ہے اور پھر اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ چوتھا قول یہ ہے یصلی ویقضی، آج بھی پڑھے پھر بعد میں بھی پڑھے۔ اب پانچواں قول جو ہے وہ صاحبین رحمہم اللہ کا ہے، وہ کہتے ہیں تشبہ بالمصلین کرے، تشبہ بالمصلین کرے۔ تشبہ بالمصلین کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے والوں کی شکل بنا لے، نماز کے سارے ارکان قرات وغیرہ نہ کرے، نماز کی ہیئت بنا لے، شکل بنا لے، اور اسے فریضہ تصور نہ کرے، نفل نہ اس کو نماز نہ سمجھے، بعد میں پھر اس کی قضا کرے۔ ایک قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا منقول ہے کہ حضرت نے بھی صاحبین کی طرف رجوع کیا تھا، اور احناف کا اسی پر فتویٰ ہے۔ یہ جو چند اقوال بیان کیے گئے، ان میں سے ہر قول کو اگر دیکھا جاوے تو ہر مجتہد اپنے اپنے قول کو مضبوط ثابت کرتا ہے، اور ہر مذہب کے ماننے والے اس کو مضبوطی کے ساتھ سمجھا دیتے ہیں، لیکن بظاہر صاحبین کا مذہب سب سے زیادہ یہاں مضبوط لگ رہا ہے، اس لیے کہ شریعت میں اس کی کئی نظیریں موجود ہیں۔ جہاں اصل عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا اور تشبہ کی گنجائش ہوتی ہے تو تشبہ اختیار کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کی قضا کرائی جاتی ہے۔ مثلا حاجی کو احرام کھولنا ہے، حلق کرانا ہے، سر پہ بال نہیں ہے تو صرف سر پر چھرا پھیر لیوے، ایک بال بھی نہیں اتر رہا ہے، حلق میں تو بال کا اتارنا ہوتا ہے، لیکن صرف چھرا پھیر لیوے۔ اس چھرا پھیر لینے سے حلق کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تو یہاں مانا ہی گیا کہ اس آدمی کو اگر ان سے تشبہ کیا ہے لیکن جتنا بس میں تھا اتنا کر لیا، یہاں صرف اتنا بتانا ہے۔ دوسری بات کہ تشبہ بھی ہوگا اور وہ عمل معتبر بھی نہیں ہوگا، اس کا استرا تو معتبر ہو گیا۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ بال آنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ بال اتارنا ہے۔ اب ہم ایسی مثال دیتے ہیں کہ صرف تشبہ لیکن اصل عمل کی قضا باقی ہے۔ جیسے زید مسافر تھا، دوپہر میں گھر آ گیا اور مقیم ہو گیا، اور مقیم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، تو اب وہ بقیہ دن کیا کرے؟ تشبہ بالصائمین کرے۔ ایسی کسی کا حج فاسد ہو گیا تو جہاں فاسد ہوا وہاں سے گھر واپس نہ آ جائے، تشبہ بالحجاج کرے، تشبہ بالناسکین کرے، پھر بعد میں اپنے حج کی قضا کرے، بعد میں اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اس طرح سے صاحبین نے جو اپنا مسلک بتایا ہے وہ وزندار سمجھ میں آتا ہے۔ بہرحال طہورین کا ہونا ہر نماز کے لیے، طہورین وہ طہارت کا ہونا ہر نماز کے لیے چونکہ ضروری ہے، اس لیے فاقد الطہورین سے متعلق جو مسئلہ ہے اس میں اگرچہ ائمہ اربعہ کی رائے جدا جدا ہے، مگر طرفین کی رائے دوسرے نظائر فقہیہ سے زیادہ قریب نظر آتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا آدمی
جس کو نہ پانی میسر ہو، نہ مٹی میسر ہو، نہ وضو کر سکتا ہو، نہ تیمم کر سکتا ہو، تو ایسا آدمی وہ تشبہ بالمصلین کرے، اس وقت نماز کی ہیئت بنا لے اور بعد میں پھر وہ اس کی قضا کر لے وے۔ آپ کو ائمہ اربعہ کا مسلک یاد رکھنے میں اگر پریشانی ہو رہی ہو تو آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ حنفی اور حنبلی یہ دو مسلک آپس میں بالکل مخالف ہیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ نے کہا لا یصلی و یقضی، ابھی نہ پڑھے بعد میں قضا کرے، اور امام احمد ابن حنبل نے کہا ابھی پڑھے قضا نہ کرے۔ تو ان دونوں کو بالکل مخالف سمجھ لیجئے تو آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور امام مالک اور امام شافعی کو آپس میں مخالف سمجھ لیجئے۔ امام مالک نے کہا نہ ابھی پڑھے نہ بعد میں پڑھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ابھی بھی پڑھے اور پھر بعد میں پڑھے، یصلی و یقضی، یہ ان کا اصح قول مانا گیا ہے۔ تو یاد رکھنا اس طرح اب آسان ہو گیا۔ اس طرح کہہ لیجئے کہ حنفی اور حنبلی دونوں حوالے، یہ دونوں آپس میں بالکل مخالف ہیں اس مسئلے میں، اور مالکی اور شافعی یہ بیچ والے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اس حدیث سے متعلق ایک مسئلہ اور ہے، مسئلہ بنا۔ آپ نے شرح الوقایہ اور ہدایہ وغیرہ میں بنا کا مسئلہ پڑھ لیا ہوگا کہ احناف کے نزدیک بنا جائز ہے اور شوافع کے نزدیک بنا جائز نہیں ہے۔ شاید بعض طلباء کو بنا کا مفہوم مستحضر نہ ہو، اس لیے وضاحت کی جاتی ہے۔ بنا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک دو رکعت پڑھنے کے بعد یعنی درمیان نماز حدث لاحق ہو گیا، اب وہ کیا کرے؟ تو شوافع تو یہ کہتے ہیں کہ کیا کرے، جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز ختم، جاؤ وضو کر کے آؤ، پھر سے پڑھو۔ پھر سے پڑھنے کا نام استئناف ہے۔ اور احناف کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی طرح اگر نماز بچتی ہے اور پھر ریپیئرنگ ہو کر بن جاتی ہے تو بناؤ اور بچاؤ، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ اس کی روح یہ ہے کہ اعمال الکلام اولی من احمالہ، کہ انسان کا جیسے کلام بیکار ہونے سے بچانا بہتر ہے، ایسی اس کے کسی عمل کو بھی بیکار ہونے سے بچانا بہتر ہے۔ تو اگر بن سکتی کوئی شکل تو بنا لو۔ تو حضرت نے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہاں بنا کی شکل اختیار کی جائے، اور بنا یہ ہے کہ جہاں وضو ٹوٹا جس رکن میں، اس رکن وہیں سے وہ وضو کرنے چلا جاوے اور کوئی کسی سے بات نہ کرے، اور اس ہوا خارج ہونے یا وضو ٹوٹنے کے علاوہ اپنے طور پر اب کوئی نماز کو فاسد کرنے والا عمل نہ کرے، وضو کر کے آ جاوے اور پھر نماز میں شریک ہو جاوے، اپنی نماز وہیں سے شروع کر دے۔ شریک ہونے کی بات نہیں، خود کی نماز میں بھی وہیں سے وہ شریک ہو جاوے، وہیں اپنی نماز شروع کر دے وے۔ مثلا رکوع میں اس کا وضو ٹوٹ گیا تو چلا جائے، وضو کر کے آئے اور آ کے پھر رکوع کرے، اس لیے کہ جس رکن میں جس عمل میں حدث لاحق ہوا وہ عمل بیکار ہو گیا۔ اب آ کے رکوع کرے اور وہاں سے اب گنتا ہوا چلے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، اس طرح اپنی نماز مکمل کر لے۔ اس کو کہتے ہیں بنا۔ اس کی اجازت احناف کے نزدیک ہے۔ اس حدیث سے اس مسئلے کا کیا تعلق ہے جو یہاں چھیڑا گیا؟
تعلق یہ ہے کہ لا تقبل الصلاۃ میں فرمایا گیا کہ کوئی نماز طہارت کے بغیر مقبول نہیں، وضو کے بغیر مقبول نہیں۔ اب احناف نے جب بنا کی اجازت دے دی تو اتنی دیر تک جو نماز میں جو وقت گزرا ہے اور وہ آیا اور گیا وغیرہ، یہ سب تو بغیر وضو کا وقت گزرا ہے، پھر یہ نماز احناف کے نزدیک کیسے معتبر ہو گئی اور کیسے صحیح ہو گئی؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ اشکال پیش کیا شوافی کی طرف سے کہ اتنا جو وقت گزرا طہارت کے بغیر گزرا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اتنا جو آنا جانا ہوا اور اتنا وقت گزرا، اس کو ہم نماز کا حصہ مانتے ہی نہیں۔ ہم رکوع سے گیا تھا، پھر اس کو رکوع میں بلائیں گے، کہیں گے یہاں سے پھر نماز کی ابتدا کرو تم، اور یہ کل عدم ہے۔ اب رہ گئی بات آنا جانا، احناف کے نزدیک عمل کثیر ہے جو مفسد صلاۃ ہے، تو اب اس کا جواب ہے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ اصل میں یہ مسئلہ ایک حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پر ہمارے سامنے حدیث ہے، اس کے بعد پھر یہ عقلی استدلال ہے۔ پہلے نمبر پر وہ حدیث یہ ہے کہ ابن ماجہ میں اور مصنف عبد الرزاق میں حضرت عائشہ سے ایک روایت ہے، اور اسی طریقے سے دارقطنی میں ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم سے یہ روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابہ قیء او رعاف او قلس او مزی فلینصرف فلیتوضا ثم لیبنی علی صلاتہ۔ دیکھیے ثم لیبنی، تین باتیں فرمائی، جس کو قے ہو جاوے، نقصیر پھوٹ جاوے، یعنی وضو ٹوٹ جاوے، تو پھر کیا کرے؟ فلینصرف، وہ جائے وضو خانے پر، وضو کرے، ثم لیبنی علی صلاتہ، آ کر کے بنا کرے، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ، ہم نے بیچ میں کہا بیچ میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو منافی صلاۃ ہو۔ ابن ماجہ کے اندر میں یہ روایت، دارقطنی میں یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت کی وجہ سے احناف نے کہا کہ بنا کی گنجائش ہے، اور آنا جانا خود اس حدیث سے معاف ہو رہا ہے۔ تو اگر احناف کے نزدیک عمل کثیر کی اجازت تھی، عمل کثیر مفسد صلاۃ اگر ہے، تو اس حدیث کی وجہ سے بنا کے مسئلے خاص میں اتنے عمل کثیر کی اجازت ہوگی، یعنی نماز کے لیے، وضو کے لیے آنے جانے کے عنوان سے جو عمل کثیر متحقق ہو رہا ہے، اس کی اجازت ہوگی، وہ بھی اس لیے اس حدیث پر عمل ہو جائے، اور اس لیے کہ لا تبطلوا اعمالکم کی روح پر اور اس کے منشا پر عمل ہو جائے، کہ جہاں تک ہو سکے مکلف کے عمل کو معتبر بنایا جائے، اہمال سے بچایا جاوے۔ اب بعض حضرات نے یہ کہہ دیا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن متعدد طرق سے وارد ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث ضعیف تعدد طرق کی وجہ سے حسن لغیر ہی بن جاتی ہے، اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو طرق موصولہ ہیں وہ تو ضعیف ہیں، لیکن اس سے کچھ اس کی سند بعض مرسل بھی آئی، اور مرسل سند جو ہے یہ صحیح وارد ہے۔ اسی طریقے سے حضرات صحابہ کرام کے آثار بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اثر موجود ہے، اسی مضمون کی روایت ہے۔ چنانچہ سنن بیہقی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے شاگرد نافع کہتے کہ عبداللہ ابن عمر کو جب کبھی اس طرح کی نوبت آتی تھی تو اذا رعف انصرف، وضو ٹوٹ جاتا تھا، نقصیر پھوٹ جاتی تھی، تو انصرف، وضو کو چلے جاتے، فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى، بنا کرتے ولم يتکلم،
اس بیچ میں کوئی بات نہیں کرتے کسی سے. اور یہ ابن عمر ہی صرف نہیں، سلمان فارسی، ابن عباس وغیرہ وغیرہ. اور ایک بات اصولی یاد رکھیں میرے عزیزوں کہ صحابہ کا کوئی عمل، کوئی اثر، کوئی قول اگر غیر مدرک بالقیاس ہو، قیاس سے عقل سے ہٹ کر ہو، تو سمجھ جاؤ وہ حدیث مرفوع کے حکم میں. تو اب یہ سب مجموعہ ملا کر سمجھ میں بات آئی کہ بنا کی گنجائش ہے. اور شبہہ جو ابن حجر نے پیش کیا تھا کہ اتنی دیر نماز میں بغیر طہارت کے وقت گزرا، اس کا جواب یہ ہے کہ اتنے حصے کو ہم نے نماز میں شمار ہی نہیں کیا. بہرحال یہ چند مسائل اس حدیث سے متعلق تھے جو عرض کیے گئے. بقیہ پھر انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.